بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المدثر چل رہی ہے اور سورۃ المدثر کا تعارف آپ حضرات کے سامنے گزشتہ 2-3 ہفتے سے آ رہا ہے۔ مکی صورت ہے اور اس ابتدائی اسلام کے اندر نازل ہوئی ہے، شروع اسلام، اور ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی۔ وہ سورت کا جو شروع ہے اس کے اندر تبلیغ کا حکم ہے، قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر بیان کریں، بڑائی بیان کریں، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں۔ جو احکامات ہیں وہ شروع میں ذکر ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک خاص کافر کا ذکر آیا، ولید بن مغیرہ، جو بہت مالدار تھا۔ اس کے بعد اللہ نے جہنم کا ذکر کیا ہے، سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر۔ سأصلیہ سقر کے اندر اس خاص کافر کا بیان ہے کہ میں اس خاص کافر ولید بن مغیرہ کو جہنم میں ڈالوں گا، لیکن اصل میں صرف قرآن صرف ولید بن مغیرہ کے لیے تو نہیں ہے، قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے ہے۔ تو ولید بن مغیرہ والی صفات جس کے اندر بھی ہوں گی، گویا کہ اللہ سب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں سب کو جہنم میں ڈالوں گا۔ وہ اس خاص کافر کی بات نہیں ہے، سب کے لیے کی بات ہے، عام بات ہے۔ اس کے بعد اللہ نے جہنم کے اوپر جو داروغے ہیں، چوکیدار ہیں، 19 چوکیدار، اللہ نے اس کا ذکر کیا، علیہا 19۔ پھر اللہ نے اس تعداد کو بیان کرنے کے بعد یہ بتایا کہ یہ تعداد بھی ہم نے ایسے ہی بیان کی، اس کے اندر بھی کافروں کے لیے بڑی آزمائش ہے۔ رکوع مکمل ہو چکا تھا، آج ہم انشاءاللہ رکوع سے آگے بڑھیں گے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں، سورۃ المدثر کا اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، دوسرا رکوع، کلا والقمر، ہرگز نہیں، اور قسم ہے چاند کی، واللیل ادبر، اور قسم ہے رات کی جب وہ منہ پھیر کر جانے لگے، والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جب وہ خوب اس کی روشنی خوب پھیل جائے، اس کا اجالا خوب پھیل جائے۔ یہ چاند، سورج، ستارے، رات اور دن، یہ اللہ کی بڑی علامتیں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں۔ آج ہم ان پر غور و فکر نہیں کرتے، اور قرآن میں جگہ جگہ اللہ تقریباً ہر صفحے میں قرآن کی یہ دعوت دے رہے ہیں کہ تم میری آیات کو دیکھو، میری نشانیوں کو دیکھو، تم چاند کو دیکھو میں کیسے نکالتا ہوں، کس طرح گھٹتا ہے، کس طرح بڑھتا ہے، اور کس طرح ایک دن آتا ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ نکلتا ہے۔ اسی طرح سورج کو دیکھو میں کس طرح اس کو مشرق سے نکالتا ہوں، پھر پروان چڑھاتے چڑھاتے ایک ہی دن کے اندر وہ سر پہ آتا ہے، پھر وہ غروب ہوتا ہے۔ یہ میری بڑی علامت، یہی علامت ہے اللہ کی کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ نے دعوت کیا، میں نہ ہوں، میری عبادت کی جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تجھے میں رب کیسے مانوں، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، مردہ کر دیتا ہے، مردے کو زندہ کر دیتا ہے اور زندہ کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ اس نے 2 قیدیوں کو بلایا بادشاہ نے، جن دونوں کے متعلق سزا ہو چکی تھی کہ ان دونوں کو پھانسی دی جائے گی، یعنی دونوں کے متعلق موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ ایک کو سولی چڑھا دیا اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا، اور کہنے لگا کہ میں نے بھی زندہ کر دیا اور میں نے بھی مار دیا، حالانکہ زندہ تو نہیں کیا تھا، وہ تو پہلے سے زندہ تھا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ بھائی یہ تو آپ نے زندہ نہیں کیا، یہ تو آپ نے پاگل بنا دیا، تو زندہ تو نہیں کیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام دوسری دلیل لے کر آئے، ٹھیک ہے تم اگر یہ کہتے ہو تم نے اس کو زندہ کیا، ایک کو مار دیا، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ چل ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں کہ تم نے زندہ کر دیا، تم نے مردہ بھی کر دیا، ایک کام اور کر دے، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اگلا جو جز ہے آیت کا، اللہ کہہ رہے ہیں کافر مربوط ہو گیا، اس کا دم بخود ہو گیا، جواب نہیں ہے آگے سے۔
بادشاہ لاجواب ہو گیا کہ یہ کام تو میں نہیں کر سکتا، میں کس طرح سورج کو مغرب سے نکالوں؟ ایک جگہ تو میں نے پاگل بنایا، اب دوبارہ تھوڑی یہ کام چلے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے، جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان کو ہم ہدایت نہیں دیتے۔ ہمارے یہاں بھی حکمران طبقہ ہے، بڑا ظلم کر رہا ہے، صبح شام ظلم، رات دن ظلم۔ اللہ سے لوگوں کو ہدایت نہیں، جگہ جگہ ایک آیت نہیں ہے قرآن کی، جگہ جگہ یہ ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظلم کرنے والوں کو اللہ ہدایت دیتا نہیں۔ تو اللہ چاند کی قسم کھا رہے ہیں، اللہ کی بڑی نشانی ہے چاند، چاند سے ہمارے سارے احکامات ہیں۔ عید آتی ہے چاند کو دیکھ کر آتی ہے، چاند دکھے گا تو عید آئے گی، چاند دکھے گا رمضان آئے گا، چاند دکھے گا اسلامی سال شروع ہوگا، محرم الحرام کا مہینہ، اسلامی سال ہمارا جو آغاز ہے وہ محرم سے ہے۔ جنوری بھی ہمارا ہی ہے، وہ کوئی انگریزوں نے نہیں بنایا، وہ بھی اسلامی سال ہے، وہ بھی اللہ کے بنایا ہوا ہے سورج بھی، لیکن احکامات جو ہیں وہ سب چاند کے حساب سے۔ عید الاضحیٰ آتی ہے چاند کے حساب سے، رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اسلامی مہینہ ہے، چاند کے حساب سے سارے احکامات طے ہوتے ہیں۔ حج چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے، اللہ اس چاند کی قسم کھا رہے ہیں، کلا والقمر، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، قسم ہے رات کی جب وہ منہ پھیر کر جانے لگے، یعنی رات بالکل جاری ہوئی اس وقت کی قسم کھائی۔ یہ بڑا برکت والا وقت ہوتا ہے، رات جب جاری ہوتی ہے، صبح آدھی ہوتی ہے، یہ بڑا بابرکت وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کے اندر قرآن کو دیکھ کر پڑھا جائے، تہجد کی نماز پڑھی جائے، یہ وہ وقت ہے جس وقت اللہ پہلے آسمان پر ہوتے ہیں، آسمان وہ عرش سے نزول کر کے اللہ پہلے آسمان پر آتے ہیں، حدیث میں آئے۔ اور اب اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرنا چاہتا ہے، میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، میں آج سننے کے لیے بیٹھا ہوں، کوئی ہے مجھ سے کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے، میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی سوال کرنے والا ہے میں جواب دوں۔ تو یہ جو وقت ہے واللیل اذ ادبر، جب رات جا رہی ہے، بالکل آخری پہر ہے رات کا، تو یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، بہت بابرکت وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کی نماز بڑی پسند ہے، کہ داؤد علیہ السلام رات کے شروع حصے میں سوتے تھے اور آخری حصے میں اٹھ کر عبادت کرتے تھے۔ حضرت مولانا الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں کہ رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس وقت قرآن کو دیکھ کر پڑھنے میں جو ایمان کی حلاوت میں نے محسوس کی ہے، کسی عمل کے اندر میں نے وہ حلاوت، وہ ایمان کی مٹھاس، وہ لذت میں نے حاصل نہیں۔ اس لیے یہ جو رات کا جو بالکل آخری وقت ہے، اللہ اس کی قسم کھا رہے ہیں واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جب وہ خوب روشن ہو جائے، جب وہ روشن ہو جائے۔ یہ صبح کا جو وقت ہے یہ بھی کوئی عام وقت نہیں ہے، قرآن کہہ رہے ہو والصبح اذا تنفس، دوسری جگہ سورۃ التکویر میں اللہ کہہ رہے ہیں قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے۔ سانس جاندار چیز لیتی ہے، انسان لیتے ہیں، جانور سانس لیتے ہیں، لیکن اللہ نے ایک ایسی چیز کا ذکر کیا صبح کہ وہ سانس لے رہی ہے، گویا کہ جاندار ہے۔ اسی لیے جو ڈاکٹر حضرات ہیں، طبیب ہیں، وہ کہتے ہیں صبح کے وقت میں واک کریں، صبح کے وقت میں اٹھیں، اور صبح کا وقت بھی بڑا بابرکت وقت ہوتا ہے۔ فرمایا کہ صبح کے وقت سب کو روزی تقسیم ہوتی ہے اللہ کی، اور کراچی کے اندر سارے کراچی والے سو رہے ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کی صورت حال دیکھیں اور جمعے کی نماز کی دیکھیں، تو جمعے کی نماز میں کوئی کہیں اور سے تو نہیں آ رہے لوگ، وہ بھی یہی کہیں، اور فجر کی نماز میں پتہ نہیں کہاں سب سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ فجر کا وقت یہ بڑا بابرکت وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ میری کفایت میں آئے گی، میری ذمہ داری میں آئے گی، پورے دن کی حفاظت کی ذمہ داری میری، فجر کی نماز۔ تو اللہ اس کی قسم کھا کے
صبح کے وقت ہی والصبح اذا اسفر، اور اس قسم 3 قسمیں کھانے کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں انہا لإحدى الکبر، جو ہم لوگ پر جو جہنم کی بات کی ہے یہ بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے جہنم، یہ کوئی آسان نہیں ہے، اس کو ہلکے میں نہیں لینا۔ اللہ کہہ رہے ہیں بہت بڑی چیز، بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے۔ نذیر للبشر، نوع انسان کو خبردار کرنے کے لیے جہنم کا ذکر کافی ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اب تم میں سے جو چاہے وہ آگے بڑھ جائے، یعنی نیکی اور ایمان والے کاموں میں آگے بڑھے، او یتأخر، یا پھر وہ ایمان اور اطاعت والی زندگی سے پیچھے ہٹ جائے۔ یعنی ہم نے جو علامتیں دی، جو ہماری نشانیاں تھیں، ہم نے بہت واضح کر کے بیان کر دی، اب تم میں سے جو چاہتا ہے وہ اس ایمان والی زندگی کی طرف آ جائے اور جو چاہتا ہے وہ پیچھے ہٹ جائے۔ بالکل اسلام بالکل واضح ہے، اسلام کے احکامات بالکل واضح ہیں، ساری چیزیں اللہ نے واضح بیان کر دی قرآن میں کھول کھول کے۔ اب اللہ کے لیے تمہاری مرضی ہے، تم آنا چاہو تو آگے بڑھو، ایمان والی زندگی اختیار کرو، اور اگر نہیں آنا چاہتے تو پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارا مسئلہ ہے۔ ہم نے کھول کے بیان کر دیا، بالکل واضح بیان۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص، ہر نفس، ہر وہ چیز جو سانس لے رہی ہے وہ اپنے کرتوت کے بدلے رہن رکھی ہوئی ہے، گروی رکھی ہوئی ہے۔ اصل میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں اللہ پاک کہ جب انسان کسی سے قرض لیتا ہے تو مقروض جو ہوتا ہے، جو قرض خواہ ہوتا ہے، وہ جس سے قرض لے رہا ہوتا ہے اس کے پاس کوئی چیز رکھوا دیتا ہے کہ اگر میں قرض واپس نہ کروں تو یہ چیز بیچ کے تو اپنا قرض دے گا۔ گروی رکھنا کہتے ہیں اس کو، اور رہن رکھنا بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ہر نفس اپنے کیے کے بدلے، اپنے کرتوتوں کے بدلے اللہ کے پاس گروی رکھا ہوگا۔ یعنی قیامت والے دن جو گناہ گار ہوں گے ان کے بدن کو، کے جسم کو جہنم میں رکھ دیا جائے گا، ان کے گناہوں کے بدلے گروی رکھ دیا جائے گا، جب تک کہ ان کے گناہ ظاہر نہیں ہو جائیں گے، جہنم سے ان کو نکالا نہیں جائے گا، ان کا جسم گویا کہ جہنم کے اندر گروی رکھا ہوا، رہن رکھا ہوا۔ الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے، یعنی وہ لوگ جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، جو لوگ جنتی ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے، فی جنات، وہ لوگ جنتوں میں ہوں گے، یتساءلون، اور وہ سوالات کر رہے ہوں گے، پوچھ رہے ہوں گے، کس کے بارے میں؟ عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے دوست جہنم میں ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے رشتہ دار جہنم میں ہوں گے، شوہروں کی کچھ بیویاں جہنم میں ہوں گی، کچھ بچے جہنم میں ہوں گے، کچھ بچے جنت میں، ان کے باپ دادا جہنم میں ہوں گے۔ تو یہ لوگ پوچھیں گے یار وہ نظر نہیں آ رہے، وہ ہوتے تھے ہمارے ساتھ ایک فلاں، وہ نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں چلے گئے؟ تو یہ جنت والے بڑے آرام میں ہوں گے، عیش و عشرت میں ہوں گے، تو یہ جہنمیوں کے بارے میں پوچھیں گے، مجرموں کے بارے میں پوچھیں گے، وہ نظر نہیں آ رہے۔ عن المجرمین ما سلککم فی سقر، اور جا کے مجرموں سے کہیں گے کہ تمہیں جہنم کے اندر کس چیز نے داخل کیا، تم کیوں جہنم کے اندر آ گئے، ہم تو جنت میں چلے گئے؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے۔ مسئلہ سارا یہ ہے فجر ہم سے نہیں پڑھی جاتی تھی، ظہر میں سستی تھی، عصر میں چائے کا وقت تھا، اور مغرب کے اندر بھی بڑی مصروفیت تھی، اور عشاء پھر ہمارا سونے کا وقت تھا، ہوٹل میں بیٹھ کے ٹائم ضائع کرنے کا وقت تھا، بس یہی وجہ ہے کہ آج ہم جہنم میں نظر آ رہے ہیں۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جہنم والے کہہ رہے ہیں کہ ہم جہنم میں اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ تو کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے نماز چھوڑ کر انسان جہنم میں چلا جائے گا؟ یہ لکھا ہوا ہے سورہ مدثر۔ آپ بتا دیں اگر آپ کسی کو نماز پڑھنے کا کہیں اور وہ کہیں کہ بھائی کہاں لکھا ہوا ہے نماز پڑھنا ضروری ہے، بعض لوگ کہتے ہیں، تو آپ ان سے کہیں سورہ مدثر میں لکھا ہوا ہے آیت نمبر فلاں و فلاں کے اندر، جو نماز نہیں پڑھتے وہ کہہ رہے کہ ہم جہنم میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ قالوا لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک
مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ یہ صدقے کے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ زکوٰۃ کے متعلق ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے اور صدقہ نافلہ اور نفل ہے۔ ویسے جو انسان جو پیشہ ور آتے ہیں فقیر ان کو دے دیتا ہے 2-4 روپے 10-12 روپے، تو یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے وعید ہے جو کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہے۔ فرض کے لیے اتنی سخت وعید ہوتی ہے کہ جو فرض چھوڑتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ اس لیے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ کے اندر صدقہ مراد نہیں ہے، زکوٰۃ مراد ہے۔ اور مطلب یہی ہے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی صرف کھانا نہیں کھلانا بلکہ ان کی تمام ضروریات جو بھی ان کی ضرورت ہے اس کا خیال نہیں رکھتے۔ آج کل لوگ کھانا تو کھلا رہے ہیں، بڑھ چڑھ کے وہی دیگیں ہو رہی ہیں، 10 دیگیں ہو رہی ہیں اور کھلے عام کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ اس کے اندر ریاکاری بھی ہے، دکھلاوا بھی ہے۔ لیکن جہاں کوئی غریب آتا ہے یار پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، میرے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ چونکہ اکیلے میں آیا ہے، وہ تنہائی میں آیا ہے، تو اس کو دیتے ہوئے لوگوں کو محتاجی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ صرف کھانا مراد نہیں ہے بلکہ غریب کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنا۔ صرف بکرا ایک آپ نے کاٹ کے گوشت بانٹ دیا یہ صدقہ ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا، لیکن اصل صدقہ وہ ہے کہ جس وقت جس چیز کی غریب کو ضرورت ہے آپ نے وہ ضرورت اس کی پوری کر دی۔ اور اصل جو ضرورت پوری ہوتی ہے وہ پیسوں سے ہوتی ہے۔ غریب کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ نے 2 کلو گوشت پکڑا دیا، اب وہ گوشت کو اس کو لے لیا، اس کے پاس پکانے کے لیے ماچس نہیں ہے، تیل نہیں ہے، مسالے نہیں ہے، وہ بیچارہ پریشان ہے، میں مانگنے گیا تو اس نے گوشت پکڑا، اس کو بیچارہ وہ سڑنے سے ٹھٹر رہا ہے، مر رہا ہے، اور آپ نے اس کو 2 کلو گوشت دے دی کہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہے۔ ضرورت جو پوری ہوتی ہے وہ عموماً پیسوں سے ہی ہوتی ہے۔ پیسوں سے وہ گوشت بھی خود خرید سکتا ہے، اس کو گوشت کی ضرورت ہے وہ خود خرید لے گا، کپڑوں کی ضرورت ہے وہ گوشت کی کپڑے خرید لے گا، دوائی کی ضرورت ہے وہ خرید لے گا۔ اس لیے ضرورت جس چیز کی ہے عموماً پیسے ہوتے ہیں، نوٹ ہوتے ہیں، آپ غریب کو پیسے دیتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور جو لوگ بےہودہ باتیں کرتے ہیں ہم بےہودہ باتیں کرنے والوں کے ساتھ ہی ہوتے تھے، انہی میں گھسے ہوتے تھے۔ نیو ایئر پر پٹاخے پھاڑتے تھے، شرابیں پیتے تھے، تو ہم بھی انہی کے ساتھ تھے اور ہم ان سے بیزاری نہیں کرتے تھے، ہم انہی کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، ناچ گانوں میں مشغول ہوتے تھے، اور جو بھی چیزیں ہو رہی ہوتی تھیں ہم ان سے بیزاری کا اظہار بھی نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روز جزا کو یعنی قیامت کو بھی جھٹلاتے تھے۔ قیامت کو جھٹلانے والے کافر ہوتے ہیں جو کہ قولاً جھٹلاتے ہیں، اپنے منہ سے بولتے ہیں میں نہیں مانتا قیامت، اور مسلمان عملاً جھٹلاتے ہیں، نماز نہ پڑھ کے، شرابیں پی کے، گناہ کر کے، والدین کی نافرمانی کر کے، گویا کہ عملاً وہ قیامت کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں کہ میں قیامت کو نہیں مانتا۔ اگر قیامت کا یقین ہوتا تو پھر عشاء کی نماز میں بڑا رش ہوتا، آپ کی مسجد میں پوری بھر جاتی، جس طرح جمعہ میں رش ہوتا ہے، تو یہی صورتحال فجر میں بھی ہونی چاہیے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم روز جزا کو بھی جھٹلاتے تھے، حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ یقینی بات یعنی قیامت ہمارے پاس آ گئی۔ اب ہمیں یقین آ گیا کہ نبی آ کے جو باتیں کرتے تھے وہ سچی ہوتی تھی، ہمارے نبی بھائی آتے تھے ہمارے پاس، ہم چھپ جاتے تھے گھر میں، اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ باتیں بڑی سچی ہوتی تھی۔ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، تو اب سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی حضور شفاعت کر دیں گے، سفارش کر دیں گے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، بےہودہ باتوں کے اندر لگے رہتے ہیں اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں، چاہے وہ قولاً ہو یا عملاً ہو، تو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں سفارش بھی ان کے کوئی کام نہیں آئے گی، چاہے وہ نبی سفارش کرے یا صحابی سفارش کرے یا کوئی اللہ کے ولی سفارش کرے، یہ سفارش بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، تو اب ان کو کیا ہوا کہ قرآن سے منہ موڑے جا رہے ہیں، كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ، گویا یہ جنگلی گدھے ہیں، فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ، جو کہ شیر سے بھاگ اٹھے ہوں، بھاگ رہے ہوں، شیر سے ڈر کے بھاگ رہے ہوں۔ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً،
بلکہ کافروں میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ قرآن اس کے اوپر نازل ہو جائے، اس کو کھلے ہوئے صحیفے دے دیے جائے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے. آپ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ یہ کہتے تھے کافر کہ ان پر تو قرآن نازل ہوتا ہے، ہم پر ہو جائے گا، ہمیں اللہ ہمارے اوپر نازل کر دیتے. تو یہ تو اگر ہر شخص پر قرآن نازل ہوتا، ہر شخص کو کتاب نازل ہوتی، تو پھر تو جو دنیا کے اندر ایک امتحان کا ایک مقصد ہے وہی فوت ہو جاتا. ہر بندے کے سامنے ایک کھلا ہوتا ہے جس طرح نبیوں کے سامنے ہوتا ہے. پھر تو جہنم اور جنت کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں رہتا. تو اس لیے ہر شخص یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے کھلے ہوئے صحیفے مل گئے، میرے اوپر قرآن اللہ نازل کر دیں، میں خود ہی دیکھ کے خود ہی ہدایت لے آؤں گا. اللہ کہہ رہے ہیں کلا بل لا یخافون الآخرہ، ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ انہیں آخرت کا خوف نہیں ہے. کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ قرآن ایک نصیحت کی چیز ہے. ایسے ہی نہیں کہ ہر بندہ جو اس کو نازل کرتے ہیں. فمن شاء ذکر، اب جسے چاہیے وہ جو چاہے اب اس سے وہ نصیحت حاصل کرے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور تم نصیحت حاصل کر بھی نہیں سکتے مگر جب تک اللہ نہ چاہے. وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، اور اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور اللہ ہی اس لائق ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی اسی سے طلب کی جائے. سورۃ المدثر مکمل ہوئی. اللہ رب العزت اس کے